الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کسی لڑائی میں ایسا نہ کوئی وار ہوا، کسی لڑائی میں ایسا نہ کوئی وار ہوا، تبسم علی اصغر بھی ذوالفقار ہوا، تبسم علی اصغر بھی ذوالفقار ہوا، ہر ایک گوہر بے آب تھا زمانے سے، ہر ایک گوہر بے آب تھا زمانے سے، کرن پڑی جو امامت کی آبدار ہوا، کرن پڑی جو امامت کی آبدار ہوا، خلوص دل سے بچھایا تھا اس کو زینب نے، خلوص دل سے بچھایا تھا اس کو زینب نے، عزا کا فرش اسی سے تو باوقار ہوا، عزا کا فرش اسی سے تو باوقار ہوا، ہم ان کی باتوں پر کس طرح اعتبار کریں، ہم ان کی باتوں پر کس طرح اعتبار کریں، جنہیں رسول خدا پر نہ اعتبار ہوا، جنہیں رسول خدا پر نہ اعتبار ہوا، لہو جو اصغر بے شیر کا دیا شہ نے، لہو جو اصغر بے شیر کا دیا شہ نے، شہادتوں کا گلستان پربہار ہوا، شہادتوں کا گلستان پربہار ہوا، جہاں لکھا تھا تبسم پڑھا لی اصغر، جہاں لکھا تھا تبسم پڑھا لی اصغر، یہ اتفاق میرے ساتھ بار بار ہوا، یہ اتفاق میرے ساتھ بار بار ہوا۔ جدار کعبہ میں ساقی نیا ایک در ہوا روشن، جدار کعبہ میں ساقی نیا ایک
در ہوا روشن، مصلی مسکرا اٹھے، خدا کا گھر ہوا روشن، مصلی مسکرا اٹھے، خدا کا گھر ہوا روشن۔ وہ کچھ اتنی روشنی تھی مدح حیدر میں کہ دیکھا ہے، کچھ اتنی روشنی تھی مدح حیدر میں کہ دیکھا ہے، زبان میثم تمار پر خنجر ہوا روشن، زبان میثم تمار پر خنجر ہوا روشن۔ کلام پاک کے سورے چلے ہیں روشنی لینے، کلام پاک کے سورے چلے ہیں روشنی لینے، فراز نیزہ پر جا کر یہ کس کا سر ہوا روشن، فراز نیزہ پر جا کر یہ کس کا سر ہوا روشن۔ اندھیرے ظلم کے جب آ گئے دہلیز تک میری، اندھیرے ظلم کے جب آ گئے دہلیز تک میری، چراغ خانہ دل یا علی کہہ کر ہوا روشن، چراغ خانہ دل یا علی کہہ کر ہوا روشن۔ میں تنہا ہی چلا تھا راستے میں گپ اندھیرا تھا، میں تنہا ہی چلا تھا راستے میں گپ اندھیرا تھا، پڑھی نہ دے علی میں نے تو ہر منظر ہوا روشن، پڑھی نہ دے علی میں نے تو ہر منظر ہوا روشن۔ اب اس کو منقبت کہیے کہ میری زندگی کہیے، اب اس کو منقبت کہیے کہ میری زندگی کہیے، جو میرے دل میں تھا ساقی وہ کاغذ پر ہوا روشن، جو میرے دل میں تھا ساقی وہ کاغذ پر ہوا روشن۔ کہ وہ لائق تعظیم ہے حقدار دعا بھی، وہ لائق تعظیم ہے حقدار دعا بھی، وہ لائق تعظیم ہے حقدار دعا بھی، جس گھر میں مصلی بھی ہے اور فرش عزا بھی،
جس گھر میں مصلی بھی ہے اور فرش عزا بھی، اور ایک جیسا نظر آتا ہے نصرت کا سلیقہ، ایک جیسا نظر آتا ہے نصرت کا سلیقہ، ایک جیسا نظر آتا ہے نصرت کا سلیقہ، احمد کے چچا سا ہے سکینہ کا چچا بھی، احمد کے چچا سا ہے سکینہ کا چچا بھی۔ اور یہ آخری شعر میں حاضر کر رہا ہوں کہ شیعوں کی شفاعت کے لیے برسر محشر، شیعوں کی شفاعت کے لیے برسر محشر، کہ شیعوں کی شفاعت کے لیے برسر محشر، ارے عباس کے بازو بھی ہیں، ارے زینب کی ردا بھی، عباس کے بازو بھی ہیں، زینب کی ردا بھی۔ مرد مومن، محب اہل بیت، مولا کا چاہنے والا، دیندار، نمازی، کم سخن، کبھی مرحوم کو بلند تو بڑی بات ہے، تیز آواز میں بھی بات کرتے نہیں سنا۔ ایک اچھی موت پائی۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا جب کوئی گیا تو ہمیشہ یہ کہا گیا تھا فلاں بیماری میں فلاں کا انتقال ہوا۔ مرحوم نے بہت طولانی عمر پائی ہے، 80-82 سال کی عمر مرحوم کو ملی، لیکن ایک بھی کوئی بیماری یا کوئی مرض ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شب میں مغربین ادا کیا، غسل کیا، بھائی اور بچوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے، 2-4 لقمے لیے، اس کے بعد ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بہت اچھی موت پائی، ساری ذمہ داریاں مرحوم انور حسین صاحب نے پوری کی اور اس کے بعد ہم سب کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آج انہی کے اصال ثواب کے لیے ان کے بچوں نے مجلس سید الشہداء کا انعقاد بعنوان مجلس چہلم کیا ہے۔ آج کی مجلس کو خطاب کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کے بیچ کے ہیں، برابر آپ کے بیچ رہتے ہیں، مجلس کو خطاب کر رہے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ سے تشریف لائیں، آپ استقبال کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على الرسول العربی المکی المدنی القرشی الحربی الہاشمی۔ ان اللہ بعلمہ اصطفیٰ وبالغیبہ ارتضیٰ الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمین ابو القاسم مصطفیٰ محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. قبل اس کے کہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انور حسین ابن مرحوم ذاکر حسین کی روح کو صلوات فرمائیں. بسم اللہ. انور حسین ابن ذاکر حسین مرحوم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. کئی دفعہ ایسے موقع یا مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پر کئی موضوع ہوتے ہیں اور آدمی کو انتخاب میں یہ پریشانی ہوتی ہے کس چیز پر بات کی جائے. ایک مرد مومن کے 40ویں کے عنوان سے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ماہ شوال ہے اور کل 8 شوال ہے جو منسوب ہے انہدام جنت البقیع سے، اور ظاہر ہے کہ وہ تمام شیعوں کے دل کے اوپر ایک ایسا زخم ہے جو ابھی تک بھرا نہیں ہے. چونکہ مجلس ہے سید الشہداء ہے اور ہدف ایصال ثواب ہے، تو ذکر انہی کا کیا جائے کہ جن کے ذکر کے ذریعے ثواب بھی حاصل ہو، مومنین مصاب بھی ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بقیع اور سانح بقیع کے سلسلے میں گفتگو کی جائے تو مرحوم کو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ بنظر من اور زیادہ ہی ثواب حاصل ہوگا. حرم یا جگہ جہاں ہیں وہ منسوب ہے ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ امتیاز بھی آپ کے شہر کا امتیاز ہے کہ جہاں تقریباً 1 گھنٹے میں آپ تمام زیارتیں کر سکتے ہیں. پچھلے سال ہمارے عراق سے ایک دوست آئے تھے جو خود کربلا میں رہتے ہیں، اور ہم اپنی کار سے ان کو پہلے کاظمین لے گئے، پھر نجف لے گئے، پھر کربلا تار کا ٹورا لے گئے. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ خود عراق میں بھی چاہیں تو 1 گھنٹے میں ان تمام مقامات کی زیارت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب الگ الگ ہیں. یہ اس شہر کا کمال ہے کہ یہاں الگ الگ محلوں میں معائمہ سے منسوب مزارات موجود ہیں جو خود اس شہر کے ایک افادیت کی طرف دلیل ہے. بہرحال ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں کی شبیہ میں ہی صحیح ہم سب بیٹھے ہیں ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے، اور گفتگو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ اس کے پاکیزہ دل ہونے کی علامت ہے. یہاں کئی چیزیں ہیں اس آیت کے ذیل میں جس پر بات کی جا سکتی ہے. اس مجمع میں شاعر اللہ کی طرف یا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. شاعر اللہ ہم عربی لفظ ہوتے ہوئے بھی تقریباً ہم سب کے لیے واضح ہے کہ وہ شے جو اللہ کی طرف لے جائے اس کی نشانی. حالانکہ لطیف بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ ہماری بصارت کی کمزوری ہے کہ ہمیں ہر شے میں خدا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر شے کا خالق جب وہ ہے تو ہر شے میں ہمیں وہ نظر آنا چاہیے، یا ہر شے اس کی طرف ہمیں لے جائے. لیکن چونکہ ہماری بصارت اس لحاظ سے نہیں ہے لہٰذا ہمیں نظر نہیں آتا یا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتا. لیکن بعض اشیاء یا بعض چیزیں یا بعض ذوات ایسی ہیں کہ جو واقعاً ذہن کو اس کی طرف لے جاتی ہیں، یا اس نے اپنی طرف ان کو منسوب کر دیا ہے کہ دیکھو کہ اس شے کو یاد میں آؤں گا.
اور میں خود انہیں اپنا شعار قرار دے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے شعار اللہ. تو ہر شے ہے حقیقت در حقیقت اللہ کی ہی مخلوق. یا ہماری بصارت میں کمزوری ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف نہیں لے جاتی، یا اس کے ظرف میں کمزوری ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف ہمیں نہیں پہنچا پاتا. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بعض ایسی ہیں کہ جو واقعاً اس کی طرف منسوب ہیں اور اس کی طرف لے جاتی ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے. شاعر اللہ قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا. سورہ حج میں بھی استعمال ہوا، اور اسی سورہ حج کی یہ دوسری آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. وہاں پر بھی خداوند عالم نے فہرست نہیں بنائی کہ شاعر اللہ یہ ہیں. ومن شاعر اللہ کہا، یعنی شاعر الہی میں سے صفا و مروہ ہیں. شاعر الہی میں سے وہ بدنہ ہے جو قربانی ہوگا. شاعر الہی میں سے ہے، شاعر الہی یہی نہیں ہے. تو اگر صفا و مروہ شاعر الہی میں سے ہیں تو پہلا سوال تو یہ کیوں ہیں؟ پہاڑ ہونے کی وجہ سے. تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا صاحباں جو پہاڑ ہے وہ اس صفا و مروہ کے مقابلے میں تو بہت اونچے ہیں، بہت عظیم ہیں. جسے کے اعتبار سے، پہاڑ ہونے کے اعتبار سے ہمارے ملک میں جو پہاڑ ہیں وہ صفا و مروہ سے کہیں زیادہ بلند ہیں. بلکہ اب اگر جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، جو نہیں گئے خدا ان کو جلد سے جلد اس منظر کو دکھائے. اب تو پہاڑی بھی نہیں ہے. ہماری اردو کی زبان میں شاید ٹیلا کہا جا سکے. اب تو پہاڑ بھی نہیں ہے، لیکن شاعر اللہ ہے. تو پہاڑ ہونا ملاک نہیں ہے، ورنہ خود کوہ ابو قبیس وہاں موجود ہے جو بہرحال جناب ابراہیم کی طرف منسوب بھی ہے، مکہ کی پہچان بھی ہے، اور صفا و مروہ سے زیادہ بلند بھی ہے. تو ملاک پہاڑ ہونا نہیں ہے، یا بلندی نہیں ہے، یا عظیم ہونا نہیں ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صفا و مروہ میں ایسا کیا ہے کہ خدا نے کوہ ابو قبیس کے مقابلے میں یا دنیا کے دیگر پہاڑوں کے مقابلے میں اس کو اپنا شعار چنا. تو پوری تاریخ صفا و مروہ میں سوائے ایک منظر کے کوئی ایسا منظر ہمیں نہیں یاد ہے کہ جو اس لائق ہو کہ اس کو صفا و مروہ کی شان کے سلسلے میں نقل کیا جا سکے. اور وہ اس کو بھی پسند آیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے ارکان حج میں اس کو بڑھا دیا کہ تمہیں یاد بھی رہے کہ صفا و مروہ کو جو میں نے پہاڑ اور اپنی طرف نشانی کے طور پر استعمال کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے. اور وہ منظر مجھے اتنا پسند آیا، وہ سعی اور کوشش مجھے اتنی پسند آئی کہ نہ صرف یہ کہ میں نے اس کی یاد کو محفوظ کر دیا، بلکہ ہر حاجی پر فرض کر دیا کہ اس کی تعظیم میں حرکت کر کے تم بھی صحیح کرو، تاکہ وہ خاتون بھی یاد رہے، اس کا شوہر بھی یاد رہے، اس کا بچہ بھی یاد رہے، اور تم میری عبادت بھی کرتے رہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک نبی کی زوجہ نے ایک نبی زادے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی، کوشش کی پانی حاصل کرنے کی، جو اس خدا کو اتنی پسند آ گئی کہ اب جو بھی بیت اللہ آئے گا حج کرنے یا عمرہ کرنے، اسے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہوگی. اور اس سے زیادہ لطیف بات یہ کہ جس طرح وہ چلتی تھیں، جہاں تیز چلتی تھیں وہاں تمہیں بھی تیز چلنا ہے، جہاں دھیرے چلتی تھیں وہاں تمہیں بھی دھیرے چلنا ہے، جہاں کھڑے ہو کر پلٹ کر اپنے بچے کو دیکھتی تھیں تم بھی پلٹ کر خانے خدا کی طرف دیکھنا. تعصی پوری اسی طرح جیسے اس خاتون نے کی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کے بیٹے اور نبی کی امانت کے لیے یہ صحیح اور کوشش کی تھی.
تو یہ اتنی عظیم ہے کہ اب سب دہرائیں ہیں تاکہ اس کی یاد باقی رہے، اور اس کی یاد باقی رہنے کے نتیجے میں میری یاد باقی رہے، اور ہر وہ شے جو میری طرف لے جائے وہ شاعر الہی ہے۔ تو پہاڑ کی بلندی معیار نہیں ہے، اس پہاڑ کی وادی میں عمل کون سا کیا گیا جو شاعر الہی اس پہاڑ کو بنا دے۔ بدنہ جو قربان گاہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اگر صرف وہ دمبا ہوتا جو فدیہ اسماعیل بن کر آیا ہوتا تو بات پھر بھی ایک عظمت کی تھی۔ ہر وہ بدنہ، ہر وہ قربانی کا جانور جس کو حاجی لے جا رہا ہے، عام جانور ہے، ہر حاجی حج کے لیے جب جا رہا ہے ایک بدنہ لے جا رہا ہے قربانی کرنے۔ مطلب بدنہ اونٹ کو کہتے ہیں لیکن دیگر قربانیاں بھی شامل ہیں اس میں۔ منا کے میدان میں، حالانکہ اب منا میں بھی نہیں ہوتی قربانی، لیکن بہرحال ہر وہ قربانی کا جانور شاعر الہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی کسی چیز کی یاد دلا رہا ہے۔ اولاً یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ حاجی اپنے ذوق اور شوق اور حکم الہی کی تعظیم اور عبادت کے لیے اس کو ذبح کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عام طور سے ابھی بھی یہ تقریباً اب تو بالکل یہی ہو چکا ہے کہ ذبح کرنے کے بعد وہ اس کا استفادہ بھی نہیں کر پاتا، بس ذبح کر کے چلا آنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا لہذا میں نے اس کو اپنا شعار قرار دیا۔ بدنہ ہے، قربانی کا جانور ہے، وہ جانور جو اپنا خون بہا کر، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اپنے مالک یا خریدار کی مرضی سے، اپنا خون بہ جانے کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے شاعر اللہ بن جائے۔ پھر اگر کوئی خود ذات ہو اور اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے، اپنی پسند سے، جانوروں کو نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہو اور خود بھی قربان ہو رہا ہو، اس سے عظیم شاعر الہی آپ کو کون آئے گا؟ اسی لیے من شاعر اللہ کہا تھا۔ ان کو دیکھتے جاؤ، دیگر شاعر الہی تک پہنچتے جاؤ۔ یہ ملاک ہیں۔ جیسے ایک استاد، ایک ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو یا اپنی کلاس کو درخت بتائے، درخت کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد مثال کے طور پر وہ آم اور کھجور اور سیب کا نام لے لے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی 3 درخت ہیں۔ درختوں میں یہ 3 بھی درخت ہیں۔ اب جن کے اندر یہ صفات پائی جائے کہ تنا ہو، برگ ہو، شاخیں ہیں، ثمر دے رہا ہو، وہ درخت ہے۔ مثال اس نے آم کی اور کھجور کی دے دی۔ اب جو زیرک طالب علم ہے وہ جہاں بھی اس سے مشابہ چیز دیکھے گا جس میں وہ صفتیں پائی جا رہی ہیں جو استاد نے بیان کی تھی، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بھی درخت ہے۔ وہی خداوند عالم تعلیم دے رہا ہے کہ یہ شاعر الہی میں سے ہیں۔ اب جہاں جہاں تمہیں یہ نشانیاں نظر آئیں، جہاں جہاں تمہیں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں، سمجھ لینا کہ یہ بھی شاعر الہی ہے۔ ہر وہ شے جو میری طرف تمہیں لے آئے وہ شاعر الہی ہے۔ تو پھر وہ ذات بھی شاعر الہی ہے، اور اس ذات سے منسوب ہر شے شاعر الہی ہے۔ یہ منبر بھی شاعر الہی ہے، یہ فرش عزا بھی شاعر الہی ہے، ان کا مقبرہ بھی شاعر الہی ہے، ان کی زری بھی شاعر الہی ہے۔ نہ صرف وہ زری جو ان کی قبر پر تعمیر ہے، بلکہ ان کے نام سے منسوب دنیا میں کہیں بھی اس کی شبیہ تعمیر ہے، وہ بھی شاعر الہی ہے، کیونکہ وہ لے جائے گی اس ذات کی طرف اور وہ ذات اسے لے جائے گی خدا کی طرف۔ یہ سب شاعر الہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے،
اور ہمارے دشمن کا عمل بتا رہا ہے کہ ہماری دلیل صحیح ہے. عمارتوں سے انہیں پریشانی نہیں تھی, قبروں کے اونچا بنے ہونے سے پریشانی نہیں تھی, وہ تو انہوں نے جواز تلاشنے کے لیے تراشا ہے اسے. اگر صرف قبروں سے پریشانی تھی یا قبر کے اونچا ہونے سے پریشانی تھی تو اپنے بادشاہوں کی قبریں کیوں بنا رہے ہیں؟ اب تو آسان ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیے, جتنے اس سلسلے کے بادشاہ مرے ہیں سب کی قبریں ہیں, اور زمین پہ مستطل نہیں ہیں, اونچی قبریں ہیں. عمارت سے پریشانی, اور ہر عمارت اگر اس لائق ہے کہ اس کو مسمار کر دیا جائے تو اتنے اونچے اونچے محل کیوں تعمیر ہو رہے ہیں؟ دوسرے مقبرے کیوں نہیں توڑے جا رہے ہیں؟ اسی خاندان سے کیوں پریشانی ہے؟ انہی مقبروں اور انہی قبور سے کیوں پریشانی ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں, واقعاً ہم سے بہتر جانتے ہیں, اس کی عظمت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کیونکہ ہم بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, ہم جب ان بارگاہوں میں جاتے ہیں تو اکثر فہرست لے کے جاتے ہیں, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. ہدف زیارت کم ہوتا ہے, حاجت زیادہ ہوتا ہے. البتہ کوئی قباحت نہیں ہے اس میں, غلام اپنے مالک سے ہی مانگتا ہے. ہم جب ان کے غلام ہیں تو اپنے مالک ہی سے کہیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, صرف حاجتوں کے لیے نہیں, یہ ذہنوں کو بدل سکتے ہیں, یہ ملکوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں, یہ ظلم و استبداد کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت دے سکتے ہیں. لہٰذا یہاں نہ آنے دو, یا ان کے نشانات کو مٹا دو تاکہ آئیں بھی تو پہچان نہ پائیں کہ کہاں جانا ہے. اور ان 4 ذوات مقدسہ کہ جن کے روزوں کو منظم کیا گیا, ان سے تو الگ بیر ہے. کم ہوتا ہے کہ ممبر سے ان ذوات کے کام کے سلسلے میں بات ہو. دنیا میں 3 طرح کی جنگ چل رہی ہے, اس وقت بھی چل رہی ہے. ایک جنگ وہ ہے کہ جو تلوار سے لڑی جاتی ہے, جس کی جگہ پہ اب توپوں نے اور بموں نے لے لیے, لیکن بہرحال جنگ فزیکل جنگ ہے جس میں قتل و غارت ہوگی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جنگ ہے ثقافت کی جنگ, کلچر کی جنگ. کون سا کلچر زندہ رہے اور کون سا کلچر ختم کر دیا جائے. ہر وہ کلچر جو چاہتا ہے کہ ہم رہیں اور ہماری حکومت رہے, وہ دوسرے کلچر کو ختم کرتی ہے. اور یہ زیادہ خطرناک جنگ ہے کیونکہ اس میں انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کب وہ شکست کھا گیا. اور تیسری جنگ جو اب بہت ہی زیادہ بڑی جنگ ہوگی وہ ہے علم کی جنگ. کس قوم یا کس ملک یا کس سماج کے پاس علم زیادہ ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ فاتح ہے. کیونکہ تلوار سے آپ جسم کاٹ سکتے ہیں, علم کو نہیں ختم کر سکتے. تلوار سے ثقافت کو نہیں ختم کیا جا سکتا. لہذا جو نئی جنگی تقریب جو اب اس وقت پوری دنیا میں ہے, ہمارا ملک بھی تقریباً شکار ہے اس کا, قوم بھی ہماری شکار ہے صرف اور صرف اس فرش ازا کی عظمت ہے. اور یہ فرش ازا ہے جو بچائے ہوئے ہمیں کسی حد تک, کہ سال بھر کے ان کے حربوں کو یہ 2 مہینے 8 دن میں صاف کر دیتی. ورنہ دیگر قوموں کا جو حال ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس ملک میں کتنے فیصد نصرانی رہتے ہیں؟ 1% سے 2%. نصرانی یعنی مسیحی, عیسائی. اور کتنے سال انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے,
رسمی طور سے 90 سال، البتہ ان کا وجود 200 سال سے زیادہ ہے، لیکن حکومت انہوں نے 90 سال کی، 90 سال انہوں نے حکومت کی، اور حکومت ختم ہو گئی ان کی. 2% اس ملک میں آباد ہے. مسلمانوں نے کتنے سال اس ملک میں حکومت کی؟ 700 سال. کتنے % مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں؟ سرکاری اعتبار کو ہم مان لیں 20%. اب میں آپ کو اس چیز کی طرف لے جاؤں جو اثر ہے جنگ کا. کرسمس کے موقع پر کتنے دن کے پروگرام آتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کو کھولیے، کرسمس پر کتنے پروگرامز آتے ہیں؟ ہر سیریل میں آتا ہے، ہر نیوز میں آتا ہے، ہر ڈاکیومنٹری چینل پہ آتا ہے. جبکہ اس جشن کو منانے والے 2% لوگ ہیں اس ملک میں. عید گزری ہے، کتنے پروگرام آئے؟ ایک ہفتہ ہی تو ہوا ہے. اور عید کے نام پہ جو پروگرام آتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. قوالی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یا کسی فلم کے ریلیز ہو جانے کا اسلام سے کیا تعلق ہے عید کے دن؟ یہ ہے کلچر کی شکست کہ تم رہو گے مسلمان، تمہارا نام محمد علی حسن حسین ہوگا، لیکن تمہارے گھر میں وہ چیز بجے گی یا وہ چیز چلے گی جو ہمارا کلچر ہے. یہ کلچر کی شکست، یہ کلچر کا حملہ. ان تینوں محاذ پر اگر ہمیں کوئی جیت دلا سکتا ہے، اور ان 4 اماموں سے جو دشمنی ہے وہ اسی وجہ سے. سیاست مدار سیاست کے میدان میں جب اترتے ہیں تو کبھی تلوار چلاتے ہیں، کبھی قلم چلاتے ہیں، اور جس کی سیاست کامیاب ہے وہی کامیاب ہے. اور دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیاست مدار سمجھنے والا اور اپنی سیاست کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھنے والا، جو یہ سوچ رہا تھا اور گمان کر رہا تھا کہ میں نے جیسے علی کو جیتی ہوئی جنگ میں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا اپنی سیاست کے بل پر، اپنی زیرکی کے بل پر، اپنی چالاکی کے بل پر، جیسے میں نے علی کو جنگوں میں پھنسا کر حکومت نہیں کرنے دی، میں اسی طرح فرزند علی کو بھی ہرا دوں گا. لیکن رسول کی سبز عبا اوڑھ کر سیاست مدار کو اسی سیاست کے میدان میں شکست دے کر، کیونکہ اس کو تلوار سے ہرا کر وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا. حسن مجتبیٰ تلوار سے ہرا سکتے تھے اسے، لیکن تلوار سے ہرانے کے نتیجے میں وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیاست مدار سمجھتا تھا، تو اس کو سیاست میں ہرانا ہے تاکہ رہتی دنیا تک میرے شیعہ سیکھ لیں کہ جب کوئی سیاست مدار چالاکی کر کے تمہیں شکست دینا چاہے تو میری پیروی کر کے اس کو اس طرح شکست دینا. امام ہیں، امام تعلیم دینا چاہتے ہیں. لہذا میں اکثر کہتا ہوں کہ صلح کو صلح حسن کہنا ہی غلط ہے. صلح حسن تب ہوتی جب امام حسن نے وہ ورقہ بھیجا ہوتا. صلح حسن تب ہوتی جب امام نے صلح کی پیشکش کی ہوتی. یہ تو فقیر شام کی صلح ہے جو حسن ابن علی نے دے دی ہے. صفین کا میدان ہے، ظاہراً صفین ہے، امیر المومنین جنگ کر رہے تھے، تلوار ٹکرا رہی تھی، ایک وار کیا، سامنے والے حریف کی تلوار گر گئی یا ٹوٹ گئی. اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے. دنیا میں ایک ہی جماعت ایسا پیدا ہوا ہے جو عین وقت جنگ میں
جس سے جنگ ہو رہی ہو، جس کا ہتھیار ٹوٹ کے گر گیا ہے، اس کو اگر وہ کہے کہ ہتھیار دے دو، علی نے بھی تلوار دے دی. اب وہ خود ہی حیران ہو کر سوال کر رہا ہے کہ یا علی یہ کیا کیا، دشمن کو تلوار دیتے ہیں؟ علی کا جواب سنیں، کہ آپ دشمن کہاں ہوں؟ دشمن تب تک تھے جب تک مجھ سے لڑ رہے تھے، اب تو سائل ہو، اب تو بھیک مانگ رہے ہو، اور میں کریم ابن کریم ہوں، کوئی بھی موقع ہو کچھ بھی مانگو، ہو نہیں سکتا کہ علی عطا نہ کرے. حسن بھی کریم ابن کریم کا بیٹا ہے. جب تک تم لشکر لے کے آ رہے تھے حسن بھی لشکر لے کے آ رہے تھے، لیکن جب تم نے صلح کے نام پر جان کی بھیک مانگی تو کریم ابن کریم نے وہ صلح عطا کر کے تمہیں جان بھی بخش دی، حکومت بھی دے دی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کیونکہ حکومت نہ میرے باپ کے لیے کوئی چیز تھی نہ میرے لیے کوئی ہے، سب کے سب میری بیعت کر لیں تب بھی میرے عزت اور احترام اور شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ میں اس کا نمائندہ ہوں. جب ولی اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، تو جو صفت اس میں ہے وہی صفت اس میں ہونی چاہیے. جب وہ محتاج نہیں ہے، غنی ہے، یعنی سب کافر ہو جائیں تو اس کی الہیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سب کے سب سجدے میں گر جائیں تب بھی اس کی عظمت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو جائے گی. اسی طرح اگر سب بیعت کر لیں تب بھی حسن مجتبیٰ کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سب انکار کر دیں تب بھی حسن کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لہذا حکومت تو کوئی شے ہے ہی نہیں، لیکن میں اپنے شیعوں کو تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ جب تلوار کی بات آئے اور تلوار سے جنگ کی بات آئے تو میرے خاندان میں بہت نمونے ہیں، لیکن جب سیاست کی جنگ ہو اور کوئی حریف تمہیں سیاست میں ہرانا چاہے تو میری اتباع کرنا، اور اس کو اسی میدان میں ہرانا جس میں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سورما سمجھ رہا ہے. دوسری جنگ ہے فرہنگ کی جنگ، ثقافت کی جنگ، اخلاق کی جنگ. کسی قوم کو ختم کرنا ہے، اس کے اخلاقی اقدار کو ختم کر دو. عزت و احترام، بزرگوں کا احترام، صلہ رحم، ہر وہ شے جس کا تعلق اخلاق سے اور انسانی شرف سے ہے اس کو ان کے درمیان ختم کر دو، یہ قوم اپنے آپ ختم ہو جائے گی. واقع کربلا کے بعد، بلکہ واقع کربلا کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اموی سیاست نے فرہنگ ختم کر دیا تھا، ثقافت ختم کر دی تھی، اخلاق ختم کر دیا تھا. اور جب قوم سے اخلاق ختم ہو جاتا ہے تو قوم حسین کو قتل کرتی ہے. اس سے بڑا نتیجہ اور اس سے بڑا نقصان تو نہیں ہو سکتا. نہیں، کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ ریلائز شاید نہیں کر پاتے. کتنی عجیب بات ہے کہ جس رسول کا کلمہ اسی دن پڑھ رہے تھے، یہ نہیں کہ 20 سال پہلے پڑھا تھا، کیونکہ ہر نماز میں پڑھتے تھے اور یہ نمازی تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ جس رسول کا کلمہ صبح کی نماز میں پڑھ رہے ہیں اسی رسول کے فرزند کو قتل کر رہے ہیں. یہ اقدار اور ثقافت اور اخلاق جب ختم ہو جائے تو اس سے بڑی مثال میں کیا دوں آپ کے سامنے. وہ کامیاب ہو رہے تھے اور ظاہری طور پر کامیاب ہو گئے تھے کربلا کا وجود میں آنا. اب اس ثقافت جس میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اخلاق بھی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو کوئی بھی اخلاقی بہتر چیز آپ کو سماج میں ملے گی نہیں، کیونکہ یہ سارے حسنات اہل بیت سے ملنے ہیں. تو اب وقت کے امام کی ذمہ داری تلوار نہیں ہے،
اب سیاست بھی نہیں ہے، یعنی حکومت والی سیاست، اب ثقافتی جنگ ہے تو میں ثقافتی جنگ لڑوں گا. میں کلاس نہیں لگا سکتا، میں مسجد میں جا کے حدیث نہیں بیان کر سکتا. غلام تو خرید سکتا ہوں، کنیز تو خرید سکتا ہوں. میں بازار میں جاؤں گا، غلام اور کنیز خریدوں گا اپنی ضرورت کے لیے نہیں. اپنے گھر میں ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں کسی سے کوئی مطلب نہیں. ثقافتی جنگ ہے تو آؤ میں ثقافتی جنگ کو ثقافت کے ذریعے سے توڑوں. اب ان غلام اور کنیزوں کو میں کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال اپنے ساتھ رکھوں گا. ان کو اخلاق سکھاؤں گا، ان کو دین سکھاؤں گا، ان کو احکام بتاؤں گا، اور شب عید انہیں اکٹھا کروں گا مثل کو مثل کے ساتھ. جو جس معیار کا ہے، غلام اور کنیز ایک ساتھ، ان کی شادی، سب کو آزاد کیا، ان کی شادی کی، علاقے دیے، تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں گاؤں میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ. یہ جن کو 1 سال میں نے ثقافت سکھائی ہے، ثقافت آل محمد سکھائی ہے، اب جب یہ کسی کو غلط وضو کرتے دیکھیں گے تو روک دیں گے کہ ہم نے علی ابن الحسین کو ایسے وضو کرتے دیکھا ہے. جب کسی کو کسی بھائی پر ظلم کرتے دیکھیں گے تو روک دیں گے کہ علی ابن الحسین فرزند رسول نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ بھائی کا حق یہ ہوتا ہے، بہن کا حق یہ ہوتا ہے، مسجد کا حق یہ ہوتا ہے. تمام حقوق ازبر کرا دیے. اب وہ ملک جہاں فرزند رسول کو قتل کر دیا جا رہا تھا، وہاں محبت آل محمد بٹے گی اور لوگوں کے دل میں روشن ہوگی. اس طرح سے نتیجہ دیکھیں آپ، کس طرح سے جس ملک میں، جس حکومت میں سن 60 ہجری یا 61 ہجری کی ابتدا میں نواسے رسول کو قتل کر دیا، سن 62 ہجری میں مدینے کو تاراج کر دیا، سن 63 ہجری میں خانہ کعبہ میں آگ لگا دی، اور کوئی بول نہیں سکا ان کے خلاف. دنیا کی عظیم ترین حکومت کا حاکم تھا وہ شخص. آپ جائیں سرچ کریں بنی امیہ کی حکومت. اس وقت کے 48 ملک ہیں، 48 کنٹریز جن پر وہ دمشق سے بیٹھ کے حکومت کر رہا تھا. اتنی عظیم حکومت، اور جس میں یہ جرأت تھی کہ وہ فرزند رسول کو قتل کر کے حکومت کر رہے تھے. وہ اصحاب رسول اور مدینۃ الرسول کو قتل و غارت کر کے حکومت کر رہے تھے. وہ مکے میں خانہ کعبہ پر منجنیق سے حملہ کر کے اس کو آگ لگا کر بھی حکومت کر رہے تھے. اتنی مضبوط حکومت گرتے گرتے وقت لیتی ہے. آپ تاریخ پڑھیں، ایک حکومت شروع ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ اپنے عروج پہ پہنچے گی، اور پھر اس کا زوال شروع ہوگا. تاریخ حکومتوں کی آپ تاریخ پڑھیں، جتنی مدت میں وہ عروج پہ پہنچے گی اور جتنی عظمت پر پہنچے گی، انقراض کے بعد بھی اس کو ٹائم لگے گا گرتے گرتے. میں اپنے ملک کی مثال دے دوں آپ کو. مغلیہ حکومت سن 1600 میں اپنے عروج پر ہے، 1525 سے شروع ہوئی ہے، 1650 میں اپنے عروج پر ہے اورنگزیب کے زمانے میں، اور پھر انقراض ہے. لیکن ختم ہوتے ہوتے ہوئے بھی اس حکومت کو، جو صرف اس اتنے سے بڑے ملک میں تھی، جس میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہے، ختم ہوتے ہوتے بھی 200 سال لگ گئے. کتنی سازشوں کو برداشت کرنے کے بعد 1857 میں رسمی طور سے ختم ہوئی ہے. یعنی حکومت جب عظمت پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کو ختم ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ جو حکومت 47-48 ملکوں پر تھی، اور اس میں اتنی جرأت تھی کہ وہ فرزند رسول کو قتل کر دے، اتنی جرأت تھی کہ مدینہ رسول کو تاراج کر دے، اتنی جرأت تھی کہ خانہ کعبہ میں آگ لگا دے، اس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا؟ یہ کمال ہے اس ثقافتی جنگ کا اور اس ثقافتی حملے کا کہ سن 63 ہجری میں جو حاکم اس لائق تھا کہ کسی کو بھی مار سکتا تھا،
سن 132 ہجری میں اس کا رخت و نشان مٹ گیا، اس کی حکومت نہیں ختم ہوئی، اس کے خاندان کا نام ختم کر دیا۔ سن 132 ہجری میں اموی خاندان ختم ہو گیا، نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ وہ حکام جن کی قبریں تھیں دمشق میں، یہی لوگ جو کل انہیں سلطان کہتے تھے، امیر المومنین کہتے تھے اعوذ باللہ، وہ ان کی قبروں کو کھود کے ان کے جنازوں کو نکال کر پھانسی چڑھا رہے تھے۔ تم ہمارے ثقافت کو بدل رہے تھے، ہم بدل کے دکھائیں گے کہ ثقافت کیسے بدلی جاتی ہے۔ اتنی تیز 60 سال میں دلوں کو بدل دیا، حکومتوں کو بدل دیا۔ پھر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ دوبارہ مدینے پہ ایسا حملہ کرے، دوبارہ فرزند رسول پر اس طرح کا حملہ کرے۔ قتل ہوئے ائمہ اس کے بعد بھی، لیکن دھوکے سے، فریب سے۔ دوبارہ ایسی کسی میں ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ امویوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد بستر فراہم کر دیا، موقع فراہم کر دیا اپنے بعد کے دیگر ائمہ کے لیے کہ اب آپ وہ کام کریے جو ہماری ذمہ داری تھی، یعنی قوم کو علمی لحاظ سے سب سے اعلیٰ کر دینا، کیونکہ آخری جنگ علم کی جنگ ہوگی اور اس میں ہماری قوم سب سے آگے ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب مسجد میں، کیونکہ امام زین العابدین مسجد نہیں جا سکتے تھے حدیث بیان کرنے، لیکن میں محنت کر کے جاؤں گا کہ میرا فرزند باقر العلوم بنے، اور اسی مسجد میں جہاں ہم سے کوئی حدیث نہیں سنتا تھا وہاں فرزند رسول ممبر رسول پر جا کر کہے کہ میں نے اپنے جد کو کہتے سنا ہے کہ حدیث اس طرح ہے اور باب اس طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقر علوم بنے، اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جتنی احادیث ان دو اماموں سے ہمارے پاس ہیں کسی امام سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام زین العابدین نے وہ موقع فراہم کر دیا ان کو کہ علمی لحاظ سے جو کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، علمی لحاظ سے ہماری قوم اتنی مضبوط ہو جائے کہ اب اگر آ کے سائل سوال کرے تو امام کہیں کہ اگر نجوم کا سوال ہے تو میرے فلاں شاگرد کے پاس چلے جاؤ، حساب کا سوال ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، فقہ کا سوال ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، اصول کا سوال ہے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ میں ایسے شاگردوں کی تربیت کر کے جا رہا ہوں کہ علم کا کوئی بھی باب ہو بازگز اس کی میری ہی طرف ہوگی۔ آج بھی جو دنیا کے پڑھی لکھی قومیں اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ کوئی بھی علم ہو اس کی اصل صادق آل محمد تک لوٹے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ہم سے آگے نہیں نکلے، اگر وہ آج سوچ رہے ہیں کہ علم کے لحاظ سے ہم سے آگے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ہماری تعلیمات کو چرا لیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان علاقوں سے زیادہ ائمہ کی کتابیں یورپ میں ملتی ہیں؟ ہم اپنی کتابیں بچا نہیں پا رہے ہیں، وہ ہماری کتابوں کو اپنی کتابوں سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اپنی کتابوں میں نے غلط کہی، ان کے پاس کتابیں ہی نہیں تھیں، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ سن 20 ہجری کا لکھا ہوا قرآن امریکہ میں ملتا ہے؟ مدینے میں ہونا چاہیے، اسے عراق میں ہونا چاہیے، ایران میں ہونا چاہیے، امریکہ میں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کو اس قرآن کی اہمیت ہم سے زیادہ معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ ہم اس سے کیا کیا نکال سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اب ہوا دیتے ہیں قرآن سے، یا مسافر کو اس کے نیچے سے نکال دیتے ہیں۔ جو قرآن زندوں کو سننا چاہیے تو وہ مردے کو سناتا ہے۔ والد ماجد کے ساتھ ہم لوگ عمرہ کر کے یا کسی اور سفر سے لوٹ رہے تھے، جہاز ایک بادل کے ٹربولنس میں پھنس گیا،
بہت زیادہ ہل رہا تھا. ہماری بات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے کہ بغل میں ایک حاجی صاحب تھے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ سورہ یاسین. تو کہیں بالکل ڈوب جائے گا جہاز. جو زندہ کرنے کی کتاب تھی اس کو لوگ مردہ کرنے کی کتاب سمجھ رہے ہیں. اس سے زیادہ زوال چاہیے آپ کو. لیکن وہ جانتے تھے کہ قرآن سے ہمیں کون سی روشنی مل سکتی ہے, آل محمد کی تعلیم سے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور چاند و ستاروں کو تمہارے تسخیر کرنے کے لیے خلق کیا ہے, ہم کہتے رہے کہ اس آیت کا ترجمہ کرتے رہے, حدیث کو بیان کرتے رہے, لیکن کمندیں انہوں نے ڈال دی, کیونکہ شاید ہمیں یقین نہیں تھا, انہیں یقین تھا. ہم کہتے رہے کہ امیر المومنین کہتے تھے کہ پانی سے گھروں کو روشن کیا جا سکتا ہے, الیکٹریسٹی, لیکن انہوں نے بنائی, اپنے آپ بنا لی. نہیں, ہماری کتابوں کو لیا, وہ علم جو ہم نے چھوڑ دیا تھا اس پر انہوں نے عمل کیا. یہ مزارات جن کی یاد ہے کل, وہ جانتے تھے کہ جب یہ یہاں آئیں گے, جب یہ ان ائمہ کے مزار پہ کھڑے ہو کر سلام کریں گے تو ان کی تعلیمات یاد آئیں گی. جب تعلیمات یاد آئے گی تو ان کی جستجو کریں گے. جستجو کریں گے تو یہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا ان کا حق ہے, اور جہاں پہنچنے کے نتیجے میں یہ علم میں بھی ہم سے آگے ہوں گے, ثقافت میں بھی ہم سے آگے ہوں گے, سیاست میں بھی ہم سے آگے ہوں گے, شجاعت میں بھی ہم سے آگے ہوں گے. لہذا ان مزارات کو ڈھا دو, ان کی نشانیاں ختم کر دو, کیونکہ مزارات سے پریشانی نہیں ہے, مزارات جو پیغام دیں گے اس سے پریشانی ہے. لہذا ائمہ بقی کی یاد جب ہم منائیں تو عہد کریں ائمہ بقی سے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن ابھی وہاں پہنچ نہیں سکے جہاں آپ سے منسوب شخص کو ہونا چاہیے. ائمہ بقی کے مزارات کو گرائے ہوئے 94 سال ہو گئے. ایک ایسا داغ اور ایک ایسا زخم جو ابھی تک ہرا ہے, اور اب تو ویرانی بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگ عمرے پہ حج پہ گئے انہوں نے اس منظر کو دیکھا ہے. مسجد رسول جگمگا رہی ہے, سبز گنبد رحمت للعالمین کا عکس پوری دنیا تک منور کر رہا ہے. 100 میٹر, اب تو اس سے بھی کم کے فاصلے پہ ایک اندھیرا ہے, ایک وسیع میدان ہے جو بالکل گھپ اندھیرے میں. آپ ہوٹل کی چھت سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مزار روشن ہے, اس کے اطراف میں بہت روشنی ہے, حتیٰ اب جو نئی تصویریں سیٹلائٹ سے آ رہی ہیں وہ بھی روشن ہے رات میں. اور اس سے 100 میٹر کے فاصلے پہ گھوپ اندھیرا ہے. کیا گزرتی ہوگی رسول پر کہ میرے مزار پر چراغ جل رہے ہیں اور میرے جگر گوشوں کے قبروں کے نشان تک نہیں ہیں, ایک چراغ نہیں ہے بقی میں. رات بھر لوگ دور سے صحیح, نماز کے ذریعے صحیح, اپنی دل کی آواز کے ذریعے صحیح رسول سے گفتگو کر سکتے ہیں, رسول کو سلام کر سکتے ہیں. اذان صبح کے بعد بقی جانے کی اجازت ملے گی, سورج اگتے ہی ختم. سورج ڈوبنے سے 40 منٹ پہلے کھولا جائے گا بقی کو, سورج ڈوبنے سے پہلے بند کر دیا جائے گا. کھڑے ہو کر آپ سلام نہیں کر سکتے. ائمہ کے مزارات کے پاس تو کھڑے نہیں ہونے دیتے. کیا گزرتی ہوگی رسول کہ اتنا ہجوم میرے کلمہ پڑھنے والوں کا
اور کوئی نہیں جو اس پہ سایہ بنا سکے ان قبروں پر۔ امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، فاطمہ بنت اسد، عباس ابن عبد المطلب، عبداللہ ابن جعفر، عقیل ابن ابو طالب، ام البنین فاطمہ کلابیہ، کس کس کے نام لیں ہم؟ 10,000 اصحاب رسول اس قبرستان میں دفن ہیں، ازواج رسول، فرزند رسول جناب ابراہیم، کسی کا نشان نہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا قلق ہے وہ یہی 4 قبروں کا ہے۔ اے امام، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم چھتوں کے نیچے اس بارش میں محفوظ ہیں، اور آپ کے مزار پر تمازت آفتاب بھی ہے، رات کی ٹھنڈ بھی ہے، بارش بھی ہے، اور ریتیلے طوفان کی گرد بھی ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جو ایک چراغ روشن کر سکے۔ لیکن پھر امام حسن ہی کی وصیت یاد آ جاتی۔ اے امام حسن، ہم شرمندہ ہیں، آپ کے مزار ڈھا دیے گئے، اس پر کوئی نشانی نہیں۔ لیکن آقا، یہ تو مزار کی بات ہے، آپ تو وہ مظلوم ہیں کہ آپ کے جنازے پر تیر چلائے گئے ہیں۔ مولا ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں عرض ادب، ایک بار ہاتھ تلوار کے نیام تک پہنچا، ایک دوسرا مہربان ہاتھ اس ہاتھ پر آ گیا۔ عباس، یہ کربلا، یہ میرے جد کا مدینہ ہے، کیا گزری ہوگی مولا کے دل پر کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے جنازے پہ دشمن تیر چلا دیں، 7 تیر آپ کے جسد اطہر پر لگے۔ امام حسین نے جب قبر میں لٹایا تو ایک جملہ کہا کہ غریب وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے، غریب وہ ہے جس کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے۔ اے امام حسن مجتبی، امام حسین آپ پر گریہ کر رہے ہیں، آپ کے 18 بھائی آپ پر گریہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر آپ ہی کا جملہ کہ جب آپ جانکنی کے عالم میں تھے اور امام حسین گریہ کر رہے تھے، تو ایک بار امام حسن مجتبی نے کہا، اے ابا عبداللہ، گریہ نہ کرو۔ کہا، بھائی گریہ کیسے نہ کروں؟ جس کا آپ جیسا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہو وہ گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ امام حسن کا جملہ، ہاں بے شک بھائی پہ بننے پر بھائی گریہ کرتے ہیں، ولیکن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، یہ جملہ امام حسن کا ہے۔ ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن امام حسن مصائب پڑھ رہے ہیں، کوئی دن تمہارے دن جیسا نہیں ہوگا حسین، کیونکہ امام حسن جب اس دنیا سے گئے بے شک آپ کے جنازے پر تیر چلائے گئے، آپ کو اس جگہ پر دفن ہونے سے روکا گیا جہاں آپ دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کے بھائی سلامت تھے، آپ کی بہنوں کا پردہ سلامت تھا، آپ کے بھائیوں نے آپ کے جنازے کو گھر واپس لائے، دوبارہ کفن دیا، اور اس کے بعد آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ہاں، حسین نے قبر میں لٹایا، گریہ کیا، مصائب پڑھے، پھر بھائی کی قبر کو تیار کیا،
عباس نے سایہ بنایا ہوگا، دیگر بھائیوں نے گریہ کیا ہوگا، لیکن یہ جتنے بھائی یہاں گریہ کر رہے ہیں، یہ کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک گر کر حسین کو آواز دے رہے تھے، یا خادرکنا، اے بھائی، بھائی کی مدد کیجئے، اے آقا آخری سلام قبول کیجئے۔ ہاں امام حسن نے سچ کہا تھا، لا یومن کیومک یا ابا عبداللہ۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسن نے تمام مظالم سہے، لیکن کبھی یہ منظر نہیں دیکھا کہ جوان بیٹا میدان سے آواز دے، علیک من السلام یا ابتا، اے بابا میرا سلام آخر قبول ہو۔ امام حسن پر یہ منظر کبھی نہیں گزرا۔ ہاں جب آپ کا بیٹا گرا تب بھی حسین کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، کیونکہ حسن نہ تھے، حسین نے بڑھ کر مدد کی، حسین نے گریہ کیا۔ ہاں عزیزوں، امام نے بیٹے کا داغ بھی دیکھا، بھائی کا داغ بھی دیکھا، اور فرزند شیرخوار کا داغ بھی دیکھا۔ میں نے مجلس تمام کی، بس آخری چند جملات، لیکن ایک بات بس عرض کروں کہ دیکھیں امام حسین نے علی اکبر سے اپنی محبت کا اظہار جس طرح کیا ہے، کسی شہید کے لیے نہیں کیا، کسی شہید کے قاتل کو اپنی زندگی میں لعنت نہیں کی سوائے جناب علی اکبر کے قاتل کے۔ کسی شہید پر ایسا مرثیہ نہیں پڑھا جیسا مرثیہ علی اکبر کی شہادت پر پڑھا، یا اگر دوسرا مرثیہ پڑھا ہے تو جناب ابوالفضل عباس کی شہادت پہ پڑھا ہے، لیکن ان دونوں مقامات پر ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا۔ نہ علی اکبر کے جانے پر آپ کو یاد کیا، نہ علی اکبر کی سینے سے سینہ کھینچتے وقت آپ کو یاد کیا، نہ عباس کے سر پر گرز لڑنے پر آپ کو یاد کیا، نہ اپنی کمر تھام کر قد کسرا زہری کہتے وقت آپ کو یاد کیا۔ ہاں لیکن ایک مقام ہے جہاں ہمیں اور آپ کو یاد کیا، اور اس جملے کے ساتھ یاد کیا، اے شیعوں، اے میرے شیعوں، کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کس طرح اس لشکر سے قاتل سے میں پانی مانگ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، علی اکبر جیسے جوان کی شہادت پہ یاد نہیں کیا، عباس جیسے جری کی شہادت پہ یاد نہیں کیا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ ہاں جوانوں کا کام ہے دین کے کام آ جانا، جوانوں کا کام ہے سر کو کٹا دینا، اور ہم تو شہادت ورثے میں پائے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی بڑا عظیم مقام نہیں، لیکن ایک کریم کے لیے، ایک عظیم کے لیے، ایک عزیز کے لیے جنگ میں مر جانا آسان ہے، تلواروں سے زخم کھا لینا آسان ہے، لیکن ایک عزیز کے لیے سب سے دشوار وقت تلواروں کے سائے میں نہیں ہے، نیزوں کے سائے میں نہیں ہے، سب سے عظیم وقت وہ ہے کہ جب کریم ابن کریم کسی ذلیل کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کوئی حاجت طلب کرے۔ ہم میں جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا سارا پانی ہے، وہ ان ذلیلوں کے سامنے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لشکر میں تلاطم بڑھا، اور اس شقی نے کیا جملہ کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دو۔ ہاں کلام کا کاٹنا کلام سے سنا تھا، لیکن یہ کربلا عجیب ہے، کربلا عجیب ہے، یہاں کلام کو بھی تیر سے شعبہ سے کاٹا جاتا ہے۔ ہاں چلے کمان پر تیر چڑھا اور کمان سے رخصت ہوا۔ میں اس جملے کو دوہرا نہیں سکتا، لیکن صرف لکھنے والے نے یہ لکھا کہ بچہ باپ کی گودی میں منقلب ہو گیا۔ اور علماء کہتے ہیں یا علی اصغر یہ نہیں چاہتے تھے کہ بابا کی نظر زخم پر پڑے، یا شاید تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ بچہ منقلب ہو گیا، اور حسین نے ہاتھوں میں اس خون کو لیا، آسمان کی طرف اچھالا۔ راوی کہتا ہے ایک قطرہ زمین پر واپس نہ آیا۔ ہاں حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا۔ اب حسین عظیم قربانی کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، اب کوئی مونس و یاور نہیں ہے۔ ہاں حسین
نے تلوار نیام سے نکالی، جنگ کرنا شروع کی. کبھی علی اکبر کے قریب گئے، اے بیٹا علی اکبر، تمہیں باپ کی جنگ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، آؤ دیکھو تمہارا بھوکا اور پیاسا باپ اتنے زخم کھانے کے بعد کس طرح جنگ کر رہا ہے. کبھی دریا کی ترائی تک پہنچے، اے ابو الفضل العباس، تم کہاں ہو؟ آج مرحبا مرحبا کیوں نہیں کہہ رہے؟ آج دیکھو اس ٹوٹی کمر کے ساتھ حسین کیسے جہاد کر رہا ہے. ہاں یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب حسین کے ہاتھوں سے لگام کبھی چھوٹتی ہے، کبھی پکڑتے ہیں اور کبھی چھوٹ جاتی ہے. سنان ابن اسد نے ایک بار کیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ حرملہ نے ایک تیر شعبہ آپ کے سینے پہ قلب اطہر پر نصب کیا. ارے حسین نے تیر کو کھینچا، سینے سے خون کا فوارہ نکلا. اب حسین سنبھل نہیں پا رہے، گھوڑے نے اپنے پیروں کو زمین پر ٹیکا، حسین زمین پر گرے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، اور کسی منادی نے صدا دی، الا ذبح الحسین بکرب بلا، الا قتل الحسین بکرب.